Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Zishan and welcome back to my YouTube channel. If you are new on my YouTube channel, please subscribe my channel. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ اس چینل پہ میں کافی ساری انفارمیشن شیئر کرتا ہوں جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں اور چائنا میں اسکالرشپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ چائنا میں ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میں انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ اور اسی طرح چائنا کا جو کلچر ہے یا چائنا کی جو بیوٹی ہے اس کو بھی ایکسپلور کرتا رہتا ہوں، اور اس سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ سو ریسنٹلی میں چائنا میں ہوں اور یہاں پہ ورک کر رہا ہوں، اور یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو لوگ چائنا میں مستقل کام کرنا چاہتے ہیں یا چائنا میں لانگ ٹائم کے لیے رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ چائنا آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے کنٹریز کی طرح جو پی آر ہے یا جس کو ہم گرین کارڈ بولتے ہیں یا نیشنلٹی کہہ لیں، وہ چائنا نہیں دیتا۔ لیکن دوسرے کنٹریز میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اور یورپین کنٹریز میں آپ جب 4-5 سال رہ لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو نیشنلٹی مل جاتی ہے یا آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے۔ لیکن چائنا میں اس طرح کا جو سناریو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن پچھلے 2 سالوں سے چائنا نے تھوڑا سا اس چیز پہ ورک آؤٹ کیا ہے اور تھوڑی اپنی پالیسیز کو چینج کیا ہے، اور تھوڑی لینینسی دکھائی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی فارنرز آتے ہیں اور وہ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد، اور اسی طرح جو بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں، ہائی ٹیلنٹ لوگ، وہ یہاں پہ آتے ہیں، ورک کرتے ہیں، اور پھر ان کو سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم ورک کریں تو چائنا آپ کو نہ ہی نیشنلٹی دیتا ہے، نہ ہی کوئی گرین کارڈ دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ لوگ انسیکیور ہو کے یہاں پہ جاب کرتے ہیں، اور پھر موسٹلی لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو پچھلے 2 سالوں سے چائنا نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے، اور وہ پالیسی جو ہے وہ ہائی ٹیلنٹ لوگوں کے لیے، اور جو لوگ یہاں پہ لانگ ٹائم کے لیے جاب کرتے ہیں، پروفیسر لیول کے لوگ یا ریسرچر لیول کے لوگ، ان لوگوں کے لیے ایک اچھی پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی ہے، جو کہ پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جو بھی لوگ فارنرز ہیں اسپیشلی ان چائنا، وہ لوگ کافی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں نے یہاں پہ جو ہے پی آر کے لیے اپلائی کیا ہے۔ 2023 میں یہ پالیسی سٹارٹ ہوئی تھی جب میں نے پی ایچ ڈی اینڈ کی اور میں پوسٹ ڈاک کے لیے آیا شنجن میں، اور اس ٹائم جو ہے ہم نے سنا کہ چائنا نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے کچھ سٹیز میں، جیسا کہ شنگھائی، بیجنگ، اور اسی طرح گوانگچو، شنجن، یہ کچھ بگ سٹیز تھے۔ ان سٹیز میں انہوں نے پالیسی انٹروڈیوس کرائی کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں وہ لوگ ایک گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں چائنا میں، پی آر جس کو بولتے ہیں چائنا میں، پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ۔ تو اس کارڈ کی بیس پہ آپ لوگ جو ہے، اگر آپ لوگوں کو ملتا ہے وہ کارڈ، تو پھر آپ لوگ یہاں پہ لانگ ٹائم کے لیے رہ سکتے ہیں اور جاب کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم آئے تھے تو شروع میں انہوں نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ آپ کی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اور آپ کا کنٹریکٹ جو جاب کا ہے وہ 2 سال کا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح پوسٹ ڈاکٹر جو ہیں چائنا میں، ان کا کنٹریکٹ 2 سال کا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو کافی فائدہ ہوا، اور ان لوگوں نے اس کے لیے دھڑا دھڑ اپلائی کیا۔ آئی مین کہ جو لوگ پوسٹ ڈاک کر رہے تھے ان لوگ وہ ایلیجیبل بھی تھے، اور ان لوگوں نے کافی جو ہے اپلائی کیا یہاں پہ۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو جاب کر رہے تھے چائنا میں، پی ایچ ڈی کے بعد کافی عرصے سے جاب کر رہے تھے، تو ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں جب ہم جاب کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر سال ویزا رینیو کرنا پڑتا ہے یا 2 سال بعد رینیو کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں سے پریشان ہو کے لوگ جو ہے پھر چھوڑ جاتے ہیں چائنا اور دوسرے کنٹریز کی طرف موو کر جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے کنٹریز میں آپ کو نیشنلٹی یا گرین کارڈ ملتا ہے۔ تو پھر اس شاید چیز کو دیکھ کے چائنا نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کرائی، اور پھر میں جب 2023 میں آیا تو تب ہم نے سنا کہ یہ پالیسی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور شنجن بھی اس میں جو ہے وہ انکلوڈڈ ہے۔ تو پھر ہم نے بھی اس کے لیے اپلائی کیا، اور الحمدللہ مجھے تقریباً 1 سال اور 6-7 مہینے بعد پی آر کارڈ مل گیا۔ اور یہ جو پی آر کارڈ تھا وہ 10 سال کے لیے
آپ کا ویلڈ ہے، 10 سال جو ہے آپ اس پی آر کارڈ پہ چائنا میں رہ سکتے ہیں، اور پھر یہ رینیویبل ہے آفٹر 10 years if your performance and if your research is valuable for China, then you can renew it and you can live for long time. So اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں، اچھا اس میں لکیلی یہ تھا کہ جب ہم نے اپلائی کیا تو اس ٹائم یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی جو کنٹریکٹ تھا وہ 2 سال کا تھا ہمارا، اور 2 سال کے کنٹریکٹ پہ ہم نے اپلائی کیا۔ تو اب بھی ریسنٹلی جو ہے یہ پالیسی چینج ہو گئی ہے، اگر آپ پوسٹ ڈاکٹریٹ میں 2 سال کا کنٹریکٹ آپ کے پاس ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی یونیورسٹی میں کنٹریکٹ جو آپ کا پوسٹ ڈاک کا ہے وہ 3 سال کا ہے تو تب آپ جو ہے ایلیجیبل ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں تھوڑا سا ٹوسٹ یہ ہے کہ پہلے 2 سال کے کنٹریکٹ والا بندہ اپلائی کر سکتا تھا، اب جو ہے انہوں نے 3 سال کا کنٹریکٹ مانگا ہے۔ اگر آپ کی جاب کا کنٹریکٹ 3 سال کا ہے تو اب جو ہے آپ اس پی آر کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر جو اپلیکیشن ہے وہ کافی لینگدی ہے، اس کے لیے میں ایک ویڈیو بناؤں گا اگر آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں یا آپ انٹرسٹیڈ ہیں۔ اگر آپ کا کنٹریکٹ 3 سال کا ہے چائنا میں کسی بھی سٹی میں ہے، اب میرے خیال میں انہوں نے تقریباً آل اوور چائنا سٹارٹ کر دیا ہے، پہلے 4-5 اسپیسیفک سٹیز تھے ان میں آپ یہ پی آر کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔ تو اگر آپ شنگھائی سے، بیجنگ سے یا شنجن سے یا گوانگچو سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا اسی طرح میں بھی ہانگچو میں بھی سٹارٹ ہوا ہے، تو اگر آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی پوسٹ ڈاک سٹارٹ کیا ہے یا آپ نے 3 سال کا کنٹریکٹ سائن کیا ہے، یونیورسٹی میں کیا ہے یا کمپنی میں کیا ہے وہ ایک ہی بات ہے، تو اس کے لیے میں ویڈیو بناؤں گا، ڈاکومنٹیشن آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ تھوڑی لینگدی ہے، اور ہم پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جیسے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو پاکستان سے بنانا پڑتا ہے، اور اس کا بھی تھوڑا سا ایشو ہوا تھا۔ ہم نے شروع میں ڈسٹرکٹ لیول والا پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹس یہاں سبمٹ کیا تھا، تو پھر بعد میں انہوں نے کہا یہ آپ نیشنل لیول کا لے کے آئیں پاکستان سے، جو کہ پاکستان میں نیشنل لیول کا نہیں ملتا۔ بہرحال اگر آپ لوگ چائنا میں ہیں اور آپ لوگوں کا کنٹریکٹ ابھی 3 سال کا ہے، کیونکہ 2 سال کا کنٹریکٹ پہلے تھا اور وہ پالیسی اب چینج ہو گئی ہے، تو اب جو ہے آپ کا کنٹریکٹ 3 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ چیز اس کرائیٹیریا پہ اگر آپ پورے اترتے ہیں تو دین میں جو ہے ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اس پہ آپ لوگوں کو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ پھر مجھے تھوڑی موٹیویشن ملے اور میں ایک اور ویڈیو اس پہ بناؤں۔ بہرحال گرین کارڈ چائنا میں ملتا ہے، اور چائنا میں آپ فار لانگ ٹائم اسٹے کر سکتے ہیں، اور یو کین ورک ہیئر، یو کین گیٹ پی آر کارڈ۔ تو آپ اگر اس کرائیٹیریا میں ہیں اور اگر آپ نے پوسٹ ڈاک سٹارٹ کی ہے تو آپ ضرور اپلائی کریں، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ گرین کارڈ اب چائنا دیتا ہے یا نہیں، یا چائنا میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو وہ لوگ تھوڑا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ پوسٹ ڈاک 2 سال کرنے کے بعد پھر ہم کہاں جائیں گے۔ تو آپ پوسٹ ڈاک کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے اگر آپ چائنا میں، پھر میں اس کے آپ کو ریکوائرمنٹس بھی بتاؤں گا یا اس کے فائدے بھی بتاؤں گا کہ گرین کارڈ کے نیکسٹ ایک ویڈیو میں بناؤں گا، اس میں آپ کو لوگوں کو اس گرین کارڈ کے فائدے بتاؤں گا کہ گرین کارڈ کے فائدے کیا ہیں چائنا میں رہنے کے لیے۔ ایک تو آپ لانگ ٹائم کے لیے رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ کنڈیشنز بھی ہیں جو کہ آپ کو وہ کنڈیشن فلفل کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کائنڈلی آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ پھر میں 2-3 ویڈیوز اس پہ بتاؤں، تاکہ اور ڈاکومنٹیشن بھی بتاؤں اور اس گرین کارڈ کے آپ کو فائدے بھی بتاؤں۔ سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، بائے بائے۔